والصلاة والسلام على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدری. یہ دعا میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کا احسان کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اس وقت اپنے اس ٹائم کو یوٹیلائز کرنے میں اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا میں جو ہے وہ اس ٹائم کو صرف کر رہے ہیں. ہر وہ شخص جو اپنے وقت کو آخرت کے لیے جو ہے فروٹفل بنا دیتا ہے، معنی خیز بنا دیتا ہے، وہ مبارکباد کا مستحق ہوتا ہے. اور اس کتاب کو سمجھنے کے لیے جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو کل ہم نے جو ہے وہ سورہ نبا جو ہے اس کا ایک رکوع، اس کا ترجمہ اور تفسیر کی. آج انشاءاللہ دوسرے رکوع کا ہم ترجمہ اور تفسیر کریں گے. اس کلاس کے کچھ ویسے بھی جہاں بھی محفل ہوتی ہے اور قرآن جہاں پڑھا جائے اس کے کچھ اصول و قواعد جو ان پہ عمل کرنا چاہیے. کتنے غور سے سنیں کہ آپ جو ایک ایک چیز کو جو ہے وہ سمجھ سکیں. یہاں کیونکہ ایک ڈسٹنس ہے تو آپ ایسے اس قرآن کلاس کے لیے آپ نے مائک کو اور کیمرے کو جو ہے آف رکھنا ہے. یہ اس کا بنیادی ایک جو اصول ہے. اگر کوئی پرابلم ہے تو چیٹ میں آپ لکھ دیں یا گروپ میں جو ہے وہ اس انداز سے جو ہے وہ بتا دیں، اور آپ کو ایک نمبر دے دیں گے، اس نمبر پہ آپ میسج کر دیا کریں. جب لائیو کلاس ہو رہی ہو تو آپ اس پہ کر دیں، اور اگر لائیو نہ ہو رہی ہو تو میرے نمبر پہ گروپ میں نمبر دیا ہوا میرا، یہاں جو ہے بیٹے کا نمبر ہے، رؤف لکھا ہوا ہے، اس نمبر پہ آپ جو ہے کوئی بھی پرابلم ہو اس پہ میسج کر دیں. گروپ کا ہم نے اوپن کیا تھا لیکن اس میں جو ہے پھر بہت ساری پرابلم آ گئی کہ ہر کوئی ہر پوزیشن میں اور ہر طرح جو ہے اس میں ویڈیو چیزیں سینڈ کرنا شروع کر دیں. تو ہمارا جو مقصد تھا اس میں، وہ مقصد جو ہے صرف یہ ہے کہ نور انسٹیٹیوٹ آف اسلامک ایجوکیشن کی طرف سے جو آپ کو تربیت کے انداز سے، جو قرآن پاک کے احادیث کے اعتبار سے، مسائل کے اعتبار سے جو چیزیں وہ آپ تک پہنچ جائیں. تو اس لیے جو ہے وہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. کوئی کوشچن کرنا ہو آپ اس نمبر پہ سینڈ کر دیں تو میرے تک جو انشاءاللہ وہ پہنچ جائے گا. اب دوسرے پارے کے لیے ہم دیکھتے ہیں اس میں افعال کیا ہے. ہمارا انداز یہ ہے کہ پہلے اس کو میں الفاظ معنی بنا لیتا ہوں اور بنا کے اس کو جو ہے وہ آسان کر دیتا ہوں. اب دوسرے رکوع میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کون سے جو ہے وہ افعال استعمال ہوئے ہیں اور کون سے اسماء جو ہوئے ہیں. پہلے ان کا ہم ترجمہ دیکھ لیں گے، پھر ہمارے لیے جو ہے آسان ہو جائے گا. دوسرا رکوع جو شروع ہوتا ہے اس میں
پہلا لفظ آتا ہے لا یسمعون، جو فعل استعمال ہوتا ہے لا نفی کے لیے، یسمعون میں مادہ سین میم اور عین ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے سما، سماعت، سننا۔ جب لا داخل ہوگا تو نہیں سنتے، تو اب اس میں یہ آ جائے گا کہ نہ سنیں گے یا نہیں سنیں گے۔ آگے جو ترجمے میں لکھ دیتا ہوں وہ سب تو اس میں ایک فائل ہوتا ہے جس کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہوتا ہے، اب وہ غائب ہے یا حاضر ہے اس کے مطابق اس کو دیکھا جاتا ہے۔ تو اب اس میں آئے گا کہ لا یسمعون، نہیں سنیں گے وہ۔ دوسرا لفظ آتا ہے لا یملکون، نہیں مالک ہوں گے، نہیں اختیار ہوگا۔ اس میں بھی دیکھیں مادہ میم لام اور کاف ہے، بڑا آسان ہے۔ تو یہ فعل مضارع ہوتا ہے جس میں ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آتا ہے، یہ میم لام اور کاف، یملکون، اس میں ملک سے ہے، ملک کا کیا ہوتا ہے، مالک ہونا، تو نہیں مالک ہوں گے، نہیں اختیار ہوگا۔ یقوم، یقوم کیا ہوتا ہے، قائم ہونا، قیام کرنا، کھڑا ہونا، تو کھڑے ہونے کا، قیام کرنے کا۔ لا یتکلمون، نہیں کلام کریں گے، نہیں بولیں گے، ان کے بارے میں استعمال ہوتا ہے۔ اس میں بھی مادہ دیکھیں کاف لام اور میم ہے، کلام، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، آذینہ، آذینہ بھی فعل ہے، اجازت سے ہے اور اذن سے بھی ہوتا ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، مجھے اس چیز کا اذن مل گیا، مجھے اس چیز کی جو ہے اجازت مل گئی۔ تو یہاں کیا ہے، اجازت دی، اذن دیا، ماضی کا صیغہ ہے۔ نیچے آ جائے تو کالا، کالا کیا ہوتا ہے، کلام کرنا، بولنا، وہ بولے گا، وہ کہے گا۔ شاء، چاہنے کے لیے آتا ہے، چاہت کے لیے آتا ہے، چاہا اس نے، وہ چاہے گا۔ اتخذ، بنانا، بنا لینا، اس میں بھی جو ہے یہ کافی دفعہ استعمال ہوتا ہے قرآن پاک میں۔ شاء بہت دفعہ آتا ہے، کالا بہت دفعہ آتا ہے، تو یہ ایک دفعہ آپ اس کو سمجھ لیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو اتخذ، بنا لینا، لے لینا، خود سے ہوتا ہے، کسی چیز کو اچک لینا۔ انذرنا، اس میں مادہ ہے نون، ذا اور را، انذرنا، تو یہ جو انذرنا میں ہوتا ہے یہ اس میں بھی کیا ڈر ہوتا ہے، اسی سے لفظ آتا ہے نذیر، نذیر آتا ہے اسی سے۔ آگے جو نون الف نا ہے، نون الف نا، یہ کل بھی بتایا تھا یہ کس کے لیے، متکلم کے لیے آتا ہے، تو اس کو آپ ہٹا دیں تو انذرنا، یہ اس کا مطلب ہے ہم، تو ڈرایا ہم نے۔ ینظرو، اس میں مادہ نون ضا اور را ہے، ینظر، کیا ہو گیا اس میں دیکھنا، تو جب یہ مضارع کا صیغہ ہے تو دیکھے گا، دیکھتا ہے یا دیکھے گا، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ افعال جتنے ہیں اس میں ایک زمانے کا آپ ترجمہ کریں گے، یعنی آپ جب ترجمہ کریں گے تو اس میں یہ شو ہوگا، دیکھیں سب میں یا فیوچر آئے گا یا کیا اس میں پریزنٹ آئے گا یا پاسٹ آئے گا، کوئی ایک ٹینس لازمی اس میں آئے گا۔ قدمت، قدمت، اب دیکھیں اس میں کاف دال اور میم مادہ ہے، جس سے کیا ہوتا ہے، مقدم کیا، آگے بھیجا۔ یقولو، کہے گا وہ۔ کنتو، میں ہوتا، میں تھا، کل آپ نے پڑھا تھا کانت، کانت کنتو، یہ اسی سے سارا آتا ہے۔ جب تو آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے میں، اور صرف کاف نون کن ہو تو اس کا کیا ہے، ہونا، ہوگا۔ میں اس کے زمانے کے مطابق جیسے آتا ہے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، تو اب اس میں ہوتا، میں تھا، پاسٹ میں جو ہے یہ آ جائے گا ہمارے پاس۔ اس طرح یہ افعال ہے، ان کا آپ ترجمہ ایک ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد آ جائیں تو کچھ ہے ہمارے پاس اسماء جو اس اگلے رکوع میں آئیں گے۔ ان اسماء میں کیا آتا ہے، متقین، متقین آپ نے بہت دفعہ استعمال ہوتا ہے، پڑھنے والے، ڈرنے والے، ان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اب آپ کریں متقین، ڈرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے۔ مفازن، کامیابی کی جگہ، یہ بھی فاز سے آتا ہے، اور مفازن کامیابی کی جگہ۔ حدائق، یہ جمع ہے باغات، یہاں باغ لکھا ہے آپ ذہن میں رکھیں، یہ کیا باغات کے لیے استعمال ہوتا ہے، باغات۔ اور آناب،
انگور کے بعد، انگوروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، بہت سارے انگوروں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ آناب. یہاں واحد لکھا ہے، آپ اس کو جمع ذہن میں رکھیں. اچھا، کواعبا، کواعب جوان کے لیے ہوتا ہے. اطرابا ایک عمر والی. اچھا، اس کے بعد ہے کاسن، پیالے کے لیے ہوتا ہے، جام کے لیے استعمال ہوتا ہے. دہاکن بھرا ہوا، یعنی پیالہ ہوتا ہے اس میں کوئی چیز ڈال دی جائے، وہ ایسی چیز ہو کہ وہ بالکل بھر جائے تو اسے کہتے ہیں بھرا ہوا پیالہ. جو اوپر تک گیا بھر جائے، پانی پورا اس میں ہو کوئی بھی چیز. لغون فضول بات کے لیے استعمال ہوتا ہے. اچھا، کذبن جٹلانا، جھوٹی بات کے لیے ہوتا ہے. جزان جزا صلہ، جیسے آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. عطان تحفہ، عطیہ کے لیے ہوتا ہے. حسابن، حساب ہوتا ہے کافی، یعنی اتنا دیا جائے جیسے وہ کیا ہے، جتنا اس نے کام کیا اس کے مطابق اس کو دے دیا جائے، جسے کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ حساب ہے اس کا. خطابہ بولنا، بات کرنا. صفن ترتیب سے، صف باندھ لینا. صوابن درست بات کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک بات کے لیے. معابن، معاب ہوتا ہے رستہ، راہ، راہ اور رستے کے لیے کیا ہے؟ یہ استعمال ہوتا ہے معاب. اس کے بعد ہے المرء، المرء یہ مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، قرآن پاک میں 3-4 جگہ آیا المرء مرد. اچھا، یہ ہیں اسماء جو ہم نے اس میں کر لیے کہ جو اسماء یہاں کیا استعمال ہوں گے. اب آتے ہیں ہم قرآن میں اس کے آیات کی طرف اور وہاں دیکھتے ہیں اس کا کیا ترجمہ بنتا ہے. تو بہرحال آپ نے جو ہے اس کو مائنڈ میں رکھنا ہے کہ یہ ڈفرینٹ جو یہاں سیپریٹ کر کے میں لکھ دیتا ہوں، یہ میننگ آپ یاد کریں. یہ اگر آپ یاد کر لیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی اور بڑی آسانی سے آپ جو ہے اس کو کیا ہے پڑھ سکتے ہیں. باقی جو ہے وہ ترجمہ جو ہے وہ سیکھنے کے لیے گرامر ضروری ہوتی ہے. کسی حد تک جو ہم اس گرامر کو کور کرتے ہیں. تو یہ مائک جو ہے اس کو کلوز کریں پلیز. اور اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہے، دوسرے رکوع کا ترجمہ جو ہے وہ کیا بنتا ہے. تو کل ہم نے کیا تو بیسیکلی جو یہ سورہ ہے یہ مکی صورت ہے، اور مکہ میں جو ان لوگوں کے اعمال تھے ان اعمال کے مطابق جو ہے اس کو کیا ہے بتایا جاتا ہے. تو مکہ میں جو ان کے عقائد تھے، جو اعمال تھے، وہ عقائد اور اعمال جو ہے وہ کیا ہے، زیادہ تر شرک والے تھے، اور شرک والی چیزوں پہ کیا ہے وہ ان اعمال پہ، ان عقائد پہ جو ہے وہ قائم تھے. تو وہ جو ان کے اعمال اور عقائد تھے جن پہ وہ قائم تھے، تو قرآن نے اس کو کیا ہے ایڈریس کیا اور انہیں بتایا ہے کہ ان اعمال کو جو تم نے اختیار کیے ہیں، یہ اعمال جو ہے اور یہ عقائد جو تمہارے ہیں، یہ عقائد بھی درست نہیں ہے، جو عمل کرتے ہو یہ بھی درست نہیں ہے. ان میں کیا ہے اپنی اصلاح کرو. پورے قرآن پاک میں کفار کی ان چیزوں کو جو ایڈریس کیا گیا، اور جہاں بھی آئے گا تو عقائد کے اعتبار سے سب سے پہلے ایک چیز آتی ہے قیامت کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے. پھر کیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں تھا. تیسرا قرآن پاک کے بارے میں. چوتھا خاص طور پہ جو ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا اور حساب کتاب کے لیے. اب دیکھیں اس پہ آ جائیں تو انا للمتقین مفازا. اب یہ پورا ایک جملہ ہے کہ بے شک متقین کے لیے، انا کل بھی بتایا تھا جہاں بھی آئے گا بے شک کا ترجمہ ہوتا ہے، یہ ایک تاکید کے لیے آتا ہے. اگر کلام میں کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ شبہ آ جائے یا اس میں کوئی ایسا شک ہو، شک کو کیا کرتا ہے یہ دور کرتا ہے. تو تاکید کے لیے جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے. تو کیا آ گیا؟ انا بے شک للمتقین، متقین کے لیے. ابھی ترجمے میں بتایا متقین کیا ہوتا ہے، ڈرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے. ان کے لیے کیا مفازہ، مفازہ ہے کہ وہ جگہ جہاں جو ہے انہیں کامیابی ملے، وہ ٹھکانہ ہے ان کا. یعنی ان کے لیے کیا کامیابی ہے، اور کامیابی کی جگہ ہے ان کے لیے متقین کے لیے. تو اب آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے ایک کہ قرآن پاک میں دونوں چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے. کل جو ہم بات کر رہے تھے وہ کفار کے بارے میں تھا، اور اس میں بتایا جا رہا تھا پہلے رکوع میں، آپ اوپر جائیں تو ان کے بارے میں کہ ان کے لیے لا یذوقون فیہا
बरदम वला शराबा इल्ला हमीमा व गस्साकन जज़ाअन विफाका, कि उन्हें बताया गया कि उन्होंने कहाँ रहना है, जहन्नम में रहना है, जहन्नम उनका ठिकाना है, हमेशा वहां रहेंगे। अब तस्वीर का दूसरा रुख यहाँ बताया जा रहा है कि अगर जो है इंसान पहले, क्योंकि वो कुफार थे, उनके एक अकायद और अमाल का ताल्लुक था, और इसी तरह आजकल हम जो मुसलमान हैं तो हमारे अमाल भी जो है वो क्या है, क्या हम ऐसे अमल कर रहे हैं कि हम एक कामयाबी की तरफ जा रहे हैं या क्या नाकामी की तरफ जा रहे हैं। क्या हमें भी जो है कुछ अमाल ऐसे होंगे जिनकी वजह से कुछ अरसा जो है कहीं जहन्नम में ना जाना पड़ जाए। इन चीजों का जो है वो दोनों जगह जिक्र होता है ताकि इंसान अपनी इस्लाह कर सके। तो कुरान में दोनों जगह पहले उनका जिक्र किया, तो अब मुत्तकीन का जिक्र आ गया कि मुत्तकीन के लिए क्या है, इन्ना लिल मुत्तकीन मफाजा, कि मुत्तकीन के लिए जो है वो एक कामयाबी है, कामयाबी की जगह है जो अल्लाह तबारक व ताला ने उन्हें दी है। अब वो कामयाबी की जगह क्या है, वो जन्नत है जहां वो जाएंगे कामयाबी की जगह पर। अब वहां क्या क्या होगा उसका नक्शा खींचा गया है। ऊपर नक्शा खींचा गया था जहन्नम का कि वहां पीने के लिए क्या होगा, कैसी चीजें होंगी। यहाँ देखिए वहां के अमाल बताए जा रहे हैं, हदाइका, वहां हदाइक होंगे, हदीका की जमा है हदाइक यानी बागात होंगे, वह आनाबन और अंगूर होंगे। पहले आम जिक्र किया कि हर तरह के, उमूम था कि हर तरह के बागात होंगे, फिर खास तौर पे जो है एक बाग का जिक्र कर दिया, वो क्या, खजूर के बाग। तो बता दिया कि वहां बागात होंगे और इसके अनाब अंगूर के बाग। तो अंगूर के जो है बागात भी होंगे, या ऐसे समझ लें कि बाकी बागात होंगे उनमें साथ अंगूर भी लगे होंगे, ऐसे उस साइडों पे जो है खजूर के और दरमियान में अंगूर आ जाए। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व ताला वहां हर किस्म के जो है वो हमारे लिए फल मौजूद होंगे, या खाने के लिए फलों का जिक्र कर दिया गया खास तौर पे। वह कवाइबा, और उसमें जो है वो कवाइब होंगी। कवायद कहते हैं नौजवान, जवान जो है वो औरतों को। अतराबा हम उम्र, जवान भी होंगी और हम उम्र भी होंगी। वह कासन, और कास होगा प्याला, दिहाकन ऐसा प्याला जो भरा हुआ होगा, यानी जाम, भरे हुए जाम होंगे हर चीज के, जो चीज जो है वो इंसान चाहेगा उसको जो है वहां मिलेगी पीने के लिए। देखिए कैसी जो है मेहमान नवाजी होगी। अल्लाह तबारक व ताला सबको जगह अता फरमाए। और फिर क्या होगा, अब वहां की मजीद बात बताई जा रही है। अब जरा आप एक तसव्वुर करें और उस तसव्वुर में आप देखें कि आप जो एक ऐसे मैदान में है जहां हिसाब किताब होना है, उसके बाद सामने आपके जो है वो जन्नत और दोजख का एक नक्शा है। उस हालत में, उस हालात में आप इन सारे अल्फाज को देखें और इन पे गौर करें कि कैसे जो है इन सबको जो है बताया जा रहा है। तो फिर इसके बारे में क्या बताया, ला यस्माऊन फीहा लगवम वला किज़्ज़ाबा। ला यस्माऊन, अभी अल्फाज मानी में आपको बताया था, नहीं सुनेंगे वो, फीहा उसमें, उससे क्या मुराद है, जन्नत के बारे में बताया जा रहा है। मफाजन, वो जो कामयाबी की जगह जो थी, जहां जिस ठिकाने पे वो गए थे, वो जगह ऐसे नहीं कि बस खाने पीने वाली चीजें मुयस्सर होंगी और बाकी लड़ाई झगड़े या बेहुदा बातें होंगी, ऐसे नहीं होगा। साथ बता दिया कि ला यस्माऊना फिया लगवन वला किज़्ज़ाबा, ना तो वहां कोई जो है वो लग बात, बेहुदा बात सुनेंगे, फजूल बात सुनेंगे, वला किज़्ज़ाबा, और ना कोई जुटलाना होगा। एक तो किज़ाब से यह है कि कोई झूठी बात नहीं है, यहाँ जुटलाने से मुराद क्या है कि अगर कोई बात होगी तो इंसान एक बात करे और उसको जुटला दिया जाए, नहीं तेरी बात ये ठीक नहीं है, तेरा ये नहीं है, तो इस तरह की बातें कि उनके उसको जो है वो रद्द करना वहां नहीं होगा। क्योंकि इंसान कोई बात कर रहा है और उसको रद्द कर दिया जाए, उसको जुटला दिया जाए, ये भी उसके लिए कोफ्त का बायस होता है। तो बता दिया कि वहां ना तो लग बात होगी, ना कोई जुटलाना होगा कि बात बात पे लड़ाई झगड़ा होना, इस तरह की कोई बात नहीं होगी। तो जब लड़ाई झगड़ा भी ना हो, वो सुकून माहौल हो और उसके साथ खाने की चीजें भी हो, तो उसका लुत्फ क्या है, दुबाला हो जाता है। तो उसके बाद बताया जज़ाअ मिन रब्बिका अताअन हिसाबा, कि ये जजा है तुम्हारे रब की तरफ से, कि तुम्हारे रब की तरफ से जो है इसको क्या है, जजा दे दी। जज़ाअ मिन रब्बिका, जजा है तेरे रब की तरफ से। अतान, और ये अतिया है, एक तोहफा है। हिसाबा, हिसाब के मुताबिक, काफी, यानी जैसा अमल किया उस अमल के मुताबिक बता दिया। तो ये दोनों चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, इंसान को कभी भी जो है वो इस चीज में नहीं जाना चाहिए। ऊपर देखें, ऊपर भी बताया था कि उसके लिए क्या है, जज़ाअ विफाका,
کہ کس کے لیے؟ کافر کے لیے جزا وفاقہ جزا ہے جتنی اسی کے موافق جو اس نے عمل کیا۔ اب یہاں دیکھیے ادھر کیا بتا دیا، جزا من ربی کا عطا حسابہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ ایک جزا بھی دی اور ساتھ کہہ دیے یہ اللہ کی عطا بھی ہے، عطیہ ہے، تحفہ اللہ کی طرف سے، کہ انسان جتنے بھی نیک اعمال کرے ہو سکتا ہے اس کی ریاکاری کی وجہ سے ختم ہو جائے، کوئی کمی آ جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کوئی عمل اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا اور اس کی عطا جو ہے وہ دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے عطیہ ہے اور حساب ہے بے حساب۔ پھر کیا فرمایا؟ رب السماوات والارض، جو تمام آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے، یہ اس کی طرف سے ہے۔ پیچھے تھا میں ربی کا، اس رب کا بتا دیا کہ وہ رب کیا ہے، رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ وما بینہما، اب ذہن میں سوال یہ آیا کہ آسمان زمین تو ہوگے تو اس کے درمیان بھی تو چیزیں ہوں گی، اس وقت تو اتنی چیزیں کفار نے نہیں دیکھی تھی کہ اتنی چیزیں جو ہے وہ ایجاد ہو چکی ہیں اسپیس میں، تو اب تو جو ہے کافی چیزیں انسان جو ہے وہ جان چکا ہے کہ اس کے درمیان اور بھی چیزیں ہیں، تو بتا دیا وما بینہما، جو کچھ اس کے درمیان ہے وہ سب کیا ہے، اس کا رب ہے۔ اور رحمان، اور رحمان کیا ہے کہ لا یملکون منہ، رحم کرنے والے اللہ تعالیٰ، لا یملکون منہ خطابا۔ اب آخرت کا دیکھیے اس وقت کہا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی بھی مالک نہیں ہوگا کوئی کلام کرنے کا، اللہ کی اجازت کے بغیر کسی چیز کا خطاب ہوتا ہے بات کرنا، کسی بات کا کوئی مالک نہیں ہوگا۔ اور یہاں خاص طور پہ بات کیا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو ہے کوئی اعتراض کیا جائے، کسی کے بارے میں کہا جائے، تو کوئی ایسا کلام کرنے کا کوئی مالک نہیں ہوگا، وہ دن ایسا ہوگا۔ پھر کیا فرمایا اس دن کے بارے میں کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، کہ وہ ایسا دن ہوگا، اس دن کی ایک حالت بتا دی کہ یقوم قیام، کھڑے ہونا، کھڑے ہوں گے، اور روح سے کیا مراد ہے؟ حضرت جبرائیل، قرآن پاک میں حضرت جبرائیل کے لیے روح کا لفظ جو آیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے، وہ ہوں گے، والملائکۃ، اور باقی ملائکہ بھی ہوں گے، صفاً، صف باندھے، یعنی جتنے ہوں گے سارے ایک ہاتھ باندھے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، کیونکہ کفار جو ہے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور اس طرح جو ہے وہ کہتے تھے کہ وہ جو ہے ہماری سفارش کریں گے، یا بال جو ہے وہ فرشتوں کو جو ہے اس اعتبار سے الہ بھی مانتے تھے، تو اس کی نفی کر دی کہ جن چیزوں کو تم یہ کہہ رہے ہو وہ بھی اللہ کے سامنے اس دن جو ہے وہ کیا ہے، صف باندھے، ہاتھ باندھے کھڑے ہوں گے، کوئی بھی کلام کرنے کا کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا۔ پھر اس چیز کی تاکید کر دی، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، کہ نہیں کلام کرے گا الا مگر من اذن، جس کو اجازت دے، لاہو اس کے لیے، الرحمن الرحمن، ہاں وہ شخص کلام کر سکے گا کہ اللہ جس کو کیا اجازت دے دے۔ اب یہاں کلام سے کیا مراد ہوگی؟ اللہ کو تو جھٹلا نہیں سکیں گے، بادشاہت ہوگی۔ یہاں کلام کا ایک تو یہ معنی لیا جا سکتا ہے کہ کسی دوسرے کی سفارش کرنا یا شفاعت کرنا۔ تو اس وقت جو کفار تھے انہوں نے بتوں کو اس لیے بنا لیا تھا کہ یہ بت ہماری جو ہے سفارش کریں گے، اور ان کو بت بنا کے انہوں نے الہ بنایا ہوا تھا کہ یہ ہمارے معبود ہیں، ان کے جو ہے یہ معبود، اور ان کے سامنے کیا ہے وہ ان کو عبادت کرتے تھے اور کہتے تھے یہ ہمیں جو ہے ہماری سفارش کر کے ہماری جان چھڑا دیں گے۔ ادھر فرما دیا کہ لا یملکون منہ خطابا، ایک تو کوئی خطاب بھی نہیں کرے گا، اور جن کو تم بہت بڑے سمجھتے ہو، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، کہ اس دن روح اور ملائکہ بھی صف باندھے، ہاتھ باندھے کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، کہ یہ بت جن کو تم پوجا کرتے ہو اور کہتے ہو یہ سفارش کریں گے، یہ سفارش نہیں کریں گے، ہاں سفارش وہ کرے گا جس کو رحمان جو ہے وہ اجازت دے گا، اس کی اجازت سے ہوگا۔ اور سورہ جو ہے وہ آیت الکرسی میں بھی یہ بتایا کہ سفارش کون کریں گے؟ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے گا، اور جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہے، جو اس دن شفاعت کبریٰ جو ہے وہ فرمائیں گے، جو ثابت ہے حدیث سے بھی۔ تو شفاعت کبریٰ اور سفارش اس کے لیے ہوگی جس کو رحمان جو ہے وہ اجازت دے گا، کوئی اور جو ہے وہ وہاں کلام جو ہے وہ نہیں کر سکے گا۔ تو اس میں جو ہے بتوں کی شفاعت کی نفی ہو رہی ہے، لیکن انبیاء کی جو شفاعت کی نفی جو ہے وہ نہیں ہو رہی۔
اس طرح جو ہے جو حافظ قرآن ہے، جو عالم دین ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے گا کہ وہ دوسروں کی کیا وہ شفاعت کریں، تو اس سے اعتبار سے جو ہے وہ اسے اللہ کے ساتھ استثناء کر دیا کہ جس کو اللہ جو ہے شفاعت کی اجازت دے گا وہ کرے گا، اور شفاعت کی اجازت کسے دے گا؟ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو اور برگزیدہ بندوں کو ہی دے گا، اور کس کو دے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کو اللہ کی جو ہے وہ اجازت ہوگی وہ سفارش کر سکے گا، بت جو ہے اس چیز کی سفارش جو ہے نہیں کر سکیں گے۔ لیکن جب ان سے کہا جائے گا وہ کالا ثوابا، اور جب بھی یہ بات کریں گے بڑی درست بات کریں گے۔ صاد سے جو ثواب ہوتا ہے یہ درست کے لیے آتا ہے، اور تا سے جو ثواب ہوتا ہے وہ کیا اجر کے لیے آتا ہے۔ تو یہ ثواب ہوتا ہے درست بات کے لیے، اگر یہ تے سے ہو جسے اردو میں سے کہتے ہیں، اور تا کے لیے ہوتا ہے ثوابا، وہ ہوتا ہے اجر، جزا، معافی، اور یہ کس کے لیے آتا ہے؟ صاد سے درست بات۔ لیکن وہ کیا کریں گے؟ درست بات کریں گے، یہ نہیں کہ کوئی ایسی بات کر دیں جو اللہ کے قانون کے خلاف ہو، یعنی وہ ایسی سفارش کر دیں کہ جو ایک کافر ہو چکا ہے اور مرا ہی جو ہے وہ کیا کفر پہ، اور کہیں اسے جو ہے یہ کر دیا جائے، نہیں، انہیں بھی پتا ہوگا کہ سفارش کس اعتبار سے اور کس کی کرنی ہے، اور درست بات کریں گے۔ ذالک الیوم الحق، اور یہ دن جو ہے وہ کیا حق کا دن ہوگا، کہ اس دن ساری چیزیں جو ہے وہ کیا ہے ثابت ہو جائیں گی، سچا دن ہوگا، سچا دن، اس میں سچائی جو ہے ایسے سامنے نظر آئے گی، اور کوئی جو ہے جھوٹ وغیرہ جو ہے وہاں نہیں ہوگا۔ فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، اب بتا دیا کہ جب پورا نقشہ کھینچ دیا، ایک طرف جو ہے جہنم کا بتا دیا، دوسری طرف جو ہے وہ کیا ہے جنت کا بتا دیا، وہاں کے اعمال بتا دیے، وہ ساری چیزیں بتا دی، اس کے بعد آخر میں بتایا کہ آپ کیا کریں کہ وہ سچا دن ہوگا، جو اب چاہتا ہے وہ اس کی طرف کیا کرے اپنا راستہ بنا لے۔ مآبا راستے کو کہتے ہیں، راستہ بنا لے۔ تو من شاہ جو چاہتا ہے، شاہ چاہنا، اتخذا بنا لے، لا ربہ اپنے رب کی طرف، مآبا راستہ، اس کی طرف وہ راہ بنا لے کہ اس نے کس راہ پہ جانا ہے، رب کے پاس جانا ہے جنت میں، یا کیا شیطان کی طرف جانا ہے کدھر؟ دوزخ میں۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، انا بے شک ہم، انذرنا ہم ڈراتے ہیں، کم تمہیں، اب اس میں بھی دیکھیں انذرنا یہ علیحدہ فعل ہے، آپ کو بتایا تھا اس کا مطلب کیا ہے؟ ڈرانا، ہم ڈراتے ہیں کم تمہیں، عذاباً ایک عذاب سے، اور وہ عذاب کی صفت بتا دی قریباً، جو عذاب بہت قریب ہے، یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ یہ بہت دور ہے، تو یہ قریب ہے، دنیا ویسے ہی جو ہے وہ کیا ہے بہت قریب ہے، جو ہمارا 1000 سال ہوتا ہے اللہ کی گنتی میں، یہ قرآن پاک میں آیا، وہ کیا 1000 سال کا ایک دن جو ہے وہ اللہ کی گنتی میں، ہم 1000 سال گزارتے ہیں، وہ ایک دن گزرتا ہے، تو اس حساب سے دیکھیں تو یہ کیا ہے بہت قریب ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، کہ جب آپ تشریف لے آئے، آپ نے اعلان نبوت کر دیا، اس کا مطلب ہے قیامت اب کیا ہے قریب ہے، ابھی تو 1000 سال ہوئے ہی نہیں ہے، تو 1000 سال کا تو ایک دن ہے، اسی لیے جب آخرت میں جائیں گے تو کہیں گے ہم نے تو تھوڑا سا ٹائم گزارا، ہمیں اور ٹائم دیا جائے، اس طرح جو ہے یہ مختصر ٹائم ہے، عذاب قریب ہے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، وہ کون سا دن ہوگا؟ ینظر دیکھ لے گا، نظر سے دیکھنا، دیکھ لے گا، المرء مرد، مرد کہہ کے یعنی ہر ایک شخص جو ہے وہ دیکھ لے گا، کس چیز کو دیکھے گا؟ ما قدمت یداہ، جو آگے بھیجا، مقدم کیا، یداہ اس کے دونوں ہاتھوں نے، یہاں یدا یا تسمیہ کا صیغہ یدانی تھا، نون اضافت کی وجہ سے گر گیا ہے، اس کے دونوں ہاتھوں نے، اور دونوں ہاتھ جو کرتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ اعمال، اس سے اعمال مراد ہے، کلام عرب میں یہ کنایتاً استعمال ہوتا ہے، اور یہ محاورہ ہے کہ جو چیز آگے بھیجے، اب اس سے یہ نہیں ہے کہ جو پاؤں سے کام کیے وہ نہیں ہو، مراد یہ ہے کہ جو بھی وہ کام کرے گا اس دن اس سب کو دیکھ لے گا۔ اب آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جو بھی قدم اٹھائیں، جو بھی کام کریں، ذہن میں رکھیں کہ وہ سارا لکھا جا رہا ہے، اور آج کل تو بڑا آسان ہو گیا ہے، انسان دیکھتا ہے کہ کمپیوٹر میں کتنا ڈیٹا جو ہے وہ کیا آ جاتا ہے، پہلے یہ ہوتا تھا، اور اگر جو ہے وہ کیمرہ ایک لگا ہوا ہے تو کتنی چیزوں کی جو ہے وہ تصاویر لے کے اور ان کی پکچر لے کے پوری ویڈیو بنا کے رکھ دیتا ہے، تو یہ تو ایک انسان کی بنائی ہوئی چیز ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے ایک تو کرام الکاتبین رکھے، وہ کیا ہر وقت کیا ان کو لکھتے رہتے ہیں جو کچھ انسان کرتا ہے۔ پھر آخرت کے دن اب آپ تفسیر پڑھیں گے تو آ جائے گا کہ انسان کے اپنے بدن، اعضائے بدن بولیں گے،
پھر جس زمین پہ کرتا ہے وہ زمین بولے گی. پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی ہر چیز کو ملاحظہ فرما رہا ہے. پھر جو ہے اس کے اعمال کی ایک کتاب بن رہی ہے, اس کا وزن ہوگا. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انسان تصور کر لے اور یہ سوچ لے اور ذہن میں یہ پختہ ایک بٹھا لے کہ وہ جو بھی کام کرتا ہے اس کو جو ہے کوئی چیز بھی مثقال ذرہ کے برابر بھی ہو, نیکی کرے گا اس کو بھی دیکھے گا اور برائی ہوگی اس کو بھی وہ دیکھے گا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی. تو وہی مضمون یہاں بتا دیا کہ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ, کہ اس نے کیا آگے بھیجا. اور جب وہ چیز حالت دیکھے گا تو وہ یقول الکافر, اور کافر کہے گا لا یا لیتنی کنت ترابا, کاش, یا لیتا کاش, یا ضمیر آگے میں, یا لیتا کاش کے ہوتا, کنتو میں, ترابا مٹی, کاش کے میں مٹی ہوتا. اب مٹی کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک تو یہ چیز ہے کہ وہاں جو جانور ہوں گے, جانور ان میں سے اگر کسی نے لڑائی کی ہو, کسی کو ٹکر ماری ہو, سینگ مارے ہو, وہ ایک دوسرے کا بدلہ لیں گے اور قیامت کے دن وہ سارے کیا ہے مٹی بن جائیں گے. اس اعتبار سے یہاں تو کافر وہاں دیکھ کے کہے گا کہ اس طرح عمل ہوتا اور میں مٹی بن جاتا, میں جہنم کی آگ میں نہ جلتا. یا یہ ہے کہ یہاں مٹی کس اعتبار سے لیا گیا ہے, تواضع کے اعتبار سے, کہ میں دنیا میں جو تکبر نہ کرتا اور آیات کو نہ جٹلاتا اور عاجزی اختیار کرتا تو میں کیا اب جو ہے وہ یہاں کامیاب ہوتا. اس اعتبار سے جو ہے اس کو کیا یا لیتنی کنت ترابا, کہ کاش کی جو ہے میں مٹی ہوتا. یا جو ہے اس اعتبار سے یہ ہے کہ میں مٹی کی جنس سے ہوتا جس سے حساب کتاب نہیں ہوتا اور مجھے آج حساب کتاب نہ دینا پڑتا, اور ان کی وجہ سے میرا جو ہے یہ نامہ اعمال جو ہے اس طرح کا نہ ہوتا. تو بہرحال اس میں دیکھ لیں کہ وہ اپنی محرومیوں اور بدبختیوں پر آپ کیا ہے سر پیٹیں گے اور کہیں گے کہ کاش ہم مٹی ہی رہے ہوتے, ہمارا وجود جو ہے وہ کیا ہے وجود ہی نہ ہوتا. اس وقت پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں. اب اس دنیا میں اور اس وقت انسان اگر اچھے اعمال کر لے تو وہ کیا ہے کامیاب ہو جائے گا. یہ سورہ ہے, اس پوری سورہ کا آپ نے دیکھا دونوں رکوع میں دونوں کو ملایا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے انسان کو, اور اس وقت یہ کفار سے ایک خطاب تھا, لیکن آج ہم اس کو اس طرح اس تناظر میں دیکھیں کہ ایک طرف جنت ہے, ایک طرف کیا ہے جہنم ہے, دونوں کا نقشہ کھینچ کے بتا دیا اور اس میں جو ہے ہر چیز کے بارے میں بتا دیا کہ آغاز اس سے کیا کہ اللہ کی عطا کو دیکھو. اللہ تعالیٰ نے زمین بنائے, آسمان بنائے, پانی دیا جس سے جو ہے نباتات اگتے ہیں, اور پھر کیا آخرت یوم الفصل بنایا, اس فیصلے کے دن کو یاد رکھو. اس دن پھر دو طرح کی آگے تقسیم کر دی, ایک جنت کے اعتبار سے, دوسری کیا دوزخ کے اعتبار سے, اور ان ساری تقسیموں کو کر کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیز بتا دی کہ تم نے اگر کامیاب ہونا ہے اور کامرانی حاصل کرنی ہے کہ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا, عقائد بھی درست کرنے پڑیں گے, اعمال بھی درست کرنے پڑیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح عقائد اپنانے کی اور صحیح اعمال پہ عمل کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. تو آج ہماری جو ہے یہ سورہ مکمل ہوئی اور الفاظ معنی بھی ہم نے کر لیے. تھوڑی سی آپ محنت ساتھ ساتھ کریں کہ ان الفاظ معنی کو ابھی سے جو ہے وہ یاد کرنا شروع کر دیں اور انشاءاللہ آسانی ہوگی. دوسرا یہ کہ کوشش کریں کہ آپ جو ہے پابندی سے آئیں. پابندی رہے گی تو آپ بہت کچھ سیکھیں گے. انسان سیکھتا ہی کس سے ہے, پابندی سے ہے. اور یہ دوسرا انداز ہے. رمضان میں نے دورہ حدیث ایک اور انداز سے کرایا, یہ ایک اور انداز ہے درمیان میں, کیونکہ ہمارے پاس اس کو سیکھنے سکھانے کے جو ہے وہ 20 طریقے ہیں, لیکن کیا ہے دیکھا جاتا ہے کہ کس انداز سے جو ہے وہ سب لوگوں کو سکھایا جائے, کیونکہ اس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایجوکیشن وائز بھی ڈفرنس ہوتا ہے, عمر وائز بھی ڈفرنس ہوتا ہے, ایج بھی ان کی ڈفرنٹ ہوتی ہے. تو اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسی چیزوں کو جو ہے وہ رکھا جائے کہ ہر طرح کے افراد جو ہے اس کو سمجھ سکیں اور اتنی ہی تفسیر بیان کی جائے. ورنہ تفسیر پہ جائیں تو تفسیر تو بہت زیادہ ہے اور اس پہ جو ہے انسان بولنا شروع کر دے, کلام کرنا شروع کر دے تو ایک رکوع کی تفسیر پہ جو ہے وہ 1 ہفتہ لگ جائے. تو اس لیے مختصر کر کے وہ چیز بیان کی جاتی ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ جائے. اور ابھی سے آپ کریں گے تو انشاءاللہ کوشش ہوگی تو ہم رمضان سے پہلے ختم کریں گے. نیکسٹ رمضان کو یہ سارا ترجمہ آپ کے ذہن میں ہوگا. جب تراویح آپ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ آپ کو ترجمہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا اور الفاظ آپ کے ذہن میں ہوں گے. اس لیے بس محنت کریں. دوسرا کیا ہے, پابندی کریں. جو بھی پابندی کرے گا وہ انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا. باقی لوگوں کو بھی جب کوئی نیک کام کرے ان کو بھی دعوت دیں, ان کو بھی ساتھ لے کے آئیں. جو سیکھے گا آپ کو بھی اس کا جو ہے وہ اجر ملے گا.
اب میرے اس پہ جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ کیا ہے کہ آٹومیٹک آف ہو جاتا ہے. تو یہ تو ختم ہو گیا. پھر میں ایک یہ چاہ رہا تھا جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کے نام لے لوں, اور دوسرا جو ہے اٹینڈنس کا جو ہے وہ کرنا ہے. تو باقی یہ ہے کہ بس آپ لوگ جو ہے وہ ریگولر رہیں تو انشاءاللہ بہت جو ہے فائدہ ہوگا. بس 30 منٹ لگتے ہیں ہمارے اس پہ, اور کبھی جو ہے وہ تھوڑا 40 منٹ میں ہو جائے گا, 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوگا. ہاں لمبا رکوع ہوگا جب پھر جو ہے وہ کیا ہے 1 گھنٹہ کبھی لگ سکتا ہے. ٹائم میں نے 8 سے جو ہے 9 دیا ہے, لیکن رمضان میں بھی جو ٹائم دیا تھا الحمدللہ اس سے پہلے ختم کیا تھا, اس ٹائم سے زیادہ نہیں ہوگا, پہلے جو ہے کمپلیٹ ہو جایا کرے گا. لیکن یہ احتیاطاً ٹائم دے دیتے ہیں کہ اس ٹائم کے اندر جو ہے وہ اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. باقی یہ 40 منٹ کی کلاس ہوگی, 40 منٹ میں ہم نے اس کو جو ہے کمپلیٹ کرنا ہے, اور کوشش ہوگی کہ اس کو جو ہے ہم کریں. کچھ جو ہے میں گرامر کی جو ہے اور اس کے عربک اسپیکنگ کی کچھ لیکچر میں اپنے چینل پہ دوں گا. تھوڑا مجھے ٹائم نہیں مل رہا تو وہ آپ نے لازمی سننے ہیں, اس کے علاوہ وہ اس میں نہیں ہوں گے, وہ سیپریٹ ہوں گے, اس کو ذرا سن لیا کریں. وہ بھی اسی قرآن سے ریلیٹڈ جو الفاظ ہیں, جو میننگز ہیں, ان کو کچھ میں ایکسپلین کیا کروں گا. تو ٹھیک ہے جی, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ مائک آن کر سکتے ہیں, کچھ بولنا چاہیں. مسعود بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا, آپ کوشش کافی محنت کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے اور آپ کی جیسے ہی قبول و منظور فرمائے. ماشاءاللہ بہت مزہ آ رہا ہے قرآن پاک سیکھنے میں. ماشاءاللہ جی آپ نے جو سلسلہ جاری کیا نا, یہ ورڈز میننگ کا, ماشاءاللہ اس سے کافی استفادہ ہمیں حاصل ہوگا. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے. دعائیں چاہیے, بس کوشش ہے جتنا آسان سے آسان ہو سکے ہر دفعہ الحمدللہ آسان. حسنین ضیاء بھائی. جی مفتی صاحب ماشاءاللہ بڑا اچھا جا رہا ہے جی, سیکھنے کا موقع مل رہا ہے. اللہ پاک آپ کو اجر عظیم دے جی. انشاءاللہ اور فرینڈ کو بھی انوائٹ کر رہے ہیں, انشاءاللہ وہ بھی جوائن کریں گے جلدی. پابندی کرنی ہے, مختصر ٹائم میں ہوگا, بس آدھا گھنٹہ 24 گھنٹے میں نکالنے کے. جی جی بتایا ویسا آپ کو, انشاءاللہ اور بھی انشاءاللہ آگے پلائیں گے اس کو, انشاءاللہ لوگ اور بھی جوائن کریں گے جلدی. تھینک یو جی, تھینک یو جی, اللہ حافظ. جزاک اللہ اللہ. حافظ.